بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ محبتوں کا اظہار، اپنی عقیدتوں کا اپنے نبی کے ساتھ اظہار کرتے رہیں گے، روکنے والے روکتے رہیں گے، ذکر کرنے والے کرتے رہیں گے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ تو ذکر مصطفیٰ نہ رکا ہے نہ رک سکتا ہے، کیونکہ حضور کے ذکر کو بلند کرنے والا خود رب العالمین جل شانہ۔ میں نے ایک آیت مبارکہ بلکہ دو آیتیں اور ایک حدیث پاک خطبہ کے اندر پڑھی ہے، انشاءاللہ تعالی اسی کے تحت میں نے حضور کی محبت کا ذکر، محبت کا بیان کرنا ہے، کیونکہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا جو میلاد مصطفیٰ کا معمول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر ہو، ہمارے نزدیک وہ بھی میلاد کا ذکر ہے، حضور کی شان و عظمت کا ذکر ہو، اس کو بھی ہم میلاد ہی کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر ہو، میرے نبی کی نبوت کا ذکر ہو، میرے مصطفیٰ کی رسالت کا ذکر ہو، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کا ذکر ہو، جدات و امہات کا ذکر ہو، خاندان اور قبیلے کا ذکر ہو، میرے آقا کے کمال کا ذکر ہو، میرے نبی کے جمال کا ذکر ہو، سب میلاد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے حبیب پیارے، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے، مبشر بنا کے، نذیر بنا کے بھیجا تاکہ لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام رب کی پاکی بیان کرو۔ اس آیت نے بتا دیا کہ نبی کی تعظیم، نبی کی توقیر ضروری ہے، جس کے پاس تعظیم و توقیر نبی موجود نہیں اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، بلکہ اس کا ایمان بھی قبول نہیں۔ اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اسے اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب نہیں ہو جاتا۔ اب ایمان کے حقیقی اور واقعی ہونے کو دو باتیں ہیں، قرآن کی آیت اور حضور کی حدیث سے پتہ چلا دو باتیں ہیں۔ جس بندے کے اندر ایمان حقیقتاً موجود ہے اور واقعی ہی موجود ہے، اس کے لیے دو باتیں ضرور ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اس کے پاس، اس کے دل میں حضور کی تعظیم ہوگی، توقیر ہوگی، اور نمبر دو اس کی حضور کے ساتھ محبت اس لیول کی ہو کہ دنیا جہان کی ساری محبتیں نیچے ہوں، ہر چیز سے بڑھ کر محبت اللہ کے محبوب کے دل میں موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا جو فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میری ذات، وہ جو میری ذات، ماں باپ کے ساتھ صرف محبت، بیوی کے ساتھ صرف محبت، بچوں کے ساتھ صرف محبت، اولاد کے ساتھ صرف محبت، خاندان کے ساتھ صرف محبت، اپنے وطن برادری کنبے پیشے خاندان جائیداد مال دولت سب کے ساتھ صرف محبت ہو، لیکن آمنہ کے لات سے سب سے بڑھ کر محبت، حتی اکونا احبا، احبا اس کے تفصیل کا سیغہ ہے
صرف محبت نہیں، صرف پیار نہیں، صرف محبت نہیں، احبا فرمایا سب سے بڑھ کر محبت ہو، سب سے بڑھ کر محبت ہو۔ جب تک اپنے نبی کی ذات کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت نہ ہو جائے، سب سے بڑھ کر پیار نہ ہو جائے تو ایمان میں کامل ہو سکتا نہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ مجھے اس قدر کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہے۔ فرماتے ہیں اپنے اولاد سے بڑھ کر، اپنے خاندان سے بڑھ کر، اپنے برادری کنبے ہر چیز سے بڑھ کر مجھے حضور کے ساتھ محبت ہے۔ فرماتے ہیں میری محبت اس لیول پر ہے کہ جیسے ایک پیاسے کو پیاس شدید لگی ہوئی ہو اور وہ بے آب و گیا ویران جنگل اور بے آب و گیا صحرا کے اندر موجود ہو، سخت گرمی کا موسم ہو اور وہ پیاس سے اس کے ہونٹ خشک ہو، زبان خشک ہو جائے، وہ پیاس کی شدت سے پریشان اور بلک رہا ہو اور اس کے سامنے اس وقت جتنا اسے ٹھنڈا پانی محبوب ہوتا ہے، فرماتا ہے اس سے بڑھ کر مجھے رسول کی محبت محبوب ہے۔ محبت کے تین اسباب خارجی بیان کیے کہ انسان کو کسی کے ساتھ محبت ہو تو اس کا ایک سبب یہ ہے کہ انسان کو جب کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو محبوب کے حسن و جمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ محبت کا ایک سبب محبوب کا حسن و جمال ہے۔ اگر محبت کا سبب محبوب کا حسن و جمال دیا جائے تو حضور سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں، اس لیے محبت بھی سب سے بڑھ کر اللہ کے محبوب سے ہونی چاہیے۔ حضور کتنے حسین ہیں، سے نبی شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب مجھے سامنے رکھی گئی تو حضور کے شمائل کا ذکر کرتے ہوئے سیدنا حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ نِسَاءٌ۔ حضور آپ کتنے حسین ہیں، آپ کتنے جمیل ہیں کہ آپ سے بڑھ کر میری نگاہ نے کوئی حسین دیکھا ہی نہیں۔ کہتے ہیں اجمل منک لم تلد نساء، حضور دیکھو تو تب اگر حضور سے بڑھ کر کسی ماں نے حسین پیدا کیا ہو، میرے آقا سے بڑھ کر کسی ماں نے حسین پیدا ہی نہیں کیا۔ کریم آقا علیہ السلام کا حسن ہر حضور کے عاشق نے، حضور کے محب نے حضور کے حسن کو بیان کیا۔ جس وقت حضرت ربیع بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے ربیع بن معبد آپ حضور کی صحابیہ ہیں، آپ نے حضور کا رخ زیبا دیکھا ہے، ہم نے تو حضور کا حسن و جمال دیکھا نہیں، تو یہ فرمایا کہ حضور کتنے حسین تھے؟ تو سیدہ ربیع بنت معبد فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں یا بنیا لو رأیت الشمس طالعۃ، اے بیٹا تو نے حضور کا رخ زیبا دیکھا نہیں، تو نے میرے نبی کا چہرہ بطحا دیکھا نہیں۔ لو رأیت الشمس طالعۃ، اگر تو میرے مصطفیٰ کا چہرہ بطحا دیکھ لیتا یقیناً کہتا ایسے لگ رہا ہے جیسے سورج چمچا۔ لو رأیت الشمس طالعۃ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے آپ فرماتے ہیں میں نے حضور کا رخ زیبا دیکھا، حضور اتنے حسین تھے، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کائنات میں ایسی حسین شے میں نے نہیں دیکھی جتنا حضور کا چہرہ حسین و جمیل تھا۔ میرے آقا جب ایک کمرے میں مسکراتے تھے میرے نبی کے چہرے سے ایسی نور کی شعائیں نکلتی تھی، میرے حضور جب کمرے میں مسکراتے تھے تو حضور کی مسکراہٹ سے سارے کمرے کی دیواریں روشن اور منور ہو جائیں۔ محبت سے کہتا سبحان اللہ۔ اگر محبت کا سبب محبوب کا حسن و جمال ہو تو حضور سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں، بولیے حسین ہے نہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام کا حسن بڑا مشہور ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کو جو اللہ نے حسن زیبا عطا فرمایا ہے، حضور کا حسن غیر منقسم ہے، جو تقسیم نہیں ہوا۔ اللہ نے میرے محبوب کو وہ حسن زیبا عطا کیا ہے کہ جس کی کائنات میں کوئی مثال پیش ہی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت
مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب حضور کے حسن زیبا کا ذکر کیا، کسی نے کہا حضور کا چہرہ چاند جیسا، کسی نے کہا حضور کا چہرہ سورج چمک رہا تھا، امام فرماتے ہیں خورشید تھا کس زور پر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، فرماتے ہیں خورشید، خورشید کہتے ہیں سورج کو، دوپہر کے وقت سورج چمکتا ہے تو سورج کی روشنی کا کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی، امام فرماتے ہیں خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ نہیں ہوتی، میرے حضور کا حسن زیبا وہ ہے، فرماتے ہیں خورشید چمک رہا ہو اور چوتھی رات کا چاند چمک رہا ہو، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روح زیبا کے سامنے نہ سورج کی روشنی نہ چاند کی، خورشید تھا اس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، سبحان اللہ، اور فرماتے ہیں حسن یوسف میں کٹی مصر میں انگشت زنا، سبحان اللہ کہنا چاہیے، سبحان اللہ، حسن یوسف میں کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے نہ تیرے نام پہ مردان، سبحان اللہ، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان، تو اگر محبت کا سبب محبوب کا حسن و جمال ہو تو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہے، اس لیے محبت کی سونے نبی کے ساتھ کرنا، سب سے بڑھ کر محبت کا میں مختصر، محبت کی ایک وجہ محبوب کا عظمت و کمال، محبوب ایسی عظمت والا ہوتا ہے کہ اس کی عظمت کی وجہ سے دل میں محبت آ جاتی ہے، اگر یہ معیار لیا جائے محبت کا تو حضور کی ذات وہ ہیں بعد از خدا، بے شک سبحان اللہ، خدا کے بعد مقام میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، خدا کے بعد مقام حضور کا، اور سارے نبی و رسولوں پہ پیغمبروں کو اللہ نے جو شان عظمتیں عطا کی ہیں، اللہ نے وہ ساری عظمتیں اپنے محبوب کو دے کر سب سے بدتر و بالا مقام اپنے حبیب کو عطا فرمایا، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ حضور کا مقام، حضور کی عظمت، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ حضور کا میلاد ہوا، میلاد کی رات ہی اللہ نے اپنے محبوب کی جولی میں ایسی عظمتیں عطا فرما دی، ڈال دی ہیں کہ اللہ نے نبیوں کا امام، نبیوں کا سردار بنا دیا۔ اللہ اکبر میرا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی رات آئی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کون کون سی عظمت شان عطا فرمائی؟ حضور کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام کو اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جو نبیوں پیغمبروں کو اللہ نے شانیں دی ہے ساری اپنے محبوب کی جولی میں ڈال دی ہے۔ فرمایا اعطول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کو دے دو، کیا دے دو؟ تو جو کیجئے کیا دے دو؟ فرمایا صفوت آدم، مولد شیس، شجاعت نوح، حلم ابراہیم، لسان اسماعیل، رضا اسحاق، فصاحت صالح، رفعت ادریس، حکمت لقمان، بشرا یعقوب، جمال یوسف، صبر ایوب، قوت موسیٰ، تسبیح یونس، جہاد یوشع، نظمت داؤد، ہیبت سلیمان، وقار الیاس، عصمت یحییٰ، قبول زکریا، زہد عیسیٰ، علم الخضر، وأغمسوه في أخلاق النبيين والمرسلين إنه سيد الأولين والآخرين۔ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے جو جو
جو نبیوں کو عطا کیا ہے آج سارا محبوب کو دے دو، کیونکہ یہ آنے والا کل کائنات کا سردار بن کے دنیا میں تشریف لے آیا۔ باپ میں صوفی اخلاق نبی والمرسلین، آنے والے محبوب کو نبی و رسولوں کے اخلاق دے دو، انہ سید الاولین والآخرین، کیونکہ یہ پہلوں کا بھی سردار ہے، بعد والوں کا بھی سردار ہے۔ عظمت و مقام مصطفیٰ کا یہ عالم ہے کہ اللہ رب العزت نے صرف یہاں تک نہیں، صرف یہاں تک نہیں کہ حضور کو وہ عظمتیں دی، بلکہ کائنات میں جس کو جو عظمت ملی ہے اللہ نے محبوب کے صدقے سے عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا کا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نصر کی صورت میں ایک مقام پر فتاوی نظریہ میں فرماتے ہیں کہ نعمت ہو جو فرماتا ہے نعمت، ہر نعمت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، ظاہری ہو یا باطنی، دینی ہو یا دنیاوی، روحانی ہو یا جسمانی، روزے اول سے لے کر اب سے لے کر قیامت تک، قیامت سے لے کر ابد الاباد تک، جن ہو یا انسان، ملک ہو یا حیوان، جسے جو ملا ہے، جو مل رہا ہے، جو ملے گا، سب میرے نبی کا صدقہ مل رہا ہے، سب حضور کا صدقہ۔ حضور کے صدقے سے اللہ نے کائنات کو نعمت عطا فرمائی، اور نظم میں فرماتے ہیں اللہ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا رب العرش جس کو صحابہ کرام مولود تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عظمتیں بیان کی، بڑی لمبی طویل احادیث موجود ہے، تو میں مختصر کرتا ہوں کہ محبت کا تیسرا سبب ہوتا ہے محبوب کا حسن سلوک اور احسان و ہمدردی۔ کبھی یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ کوئی ہمارے اوپر احسان کرے، ہمارے ساتھ ہمدردی کرے، حسن سلوک کرے، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو، تو اس کے ہمدردی کی وجہ سے، حسن سلوک کی وجہ سے دل میں محبت آ جاتی ہے۔ مثلا ایک بندہ مقروض ہے، اس نے قرضہ دینا اور قرض خواہ روزانہ آپ کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بھائی قرضہ دو، بیچارہ پریشان ہے اور ذلت میں ہے۔ اب اس کا ہمسایہ کو، رشتہ دار کو، دوست کو، یار کو، بیلی اگر اس کا قرضہ دے دے گا، یا 2 لاکھ روپے تم نے قرضہ دینا، یہ لو 2 لاکھ روپے اپنا قرضہ دے دو، جب تمہارے پاس ہوں گے دے دینا۔ تو یقین سے بتائیں جب ایسا کوئی بندہ احسان کرے، مادی کو دنیاوی کوئی مادی احسان کر دے، تو اس کے احسان کی وجہ سے انسان کو اس سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ محبت ہوتی ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ دنیاوی مادی احسان ہو تو محبت ہو جاتی ہے، بندہ کسی کے ساتھ پیار کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ جو احسان ہے، ہمدردی ہے، حسن سلوک ہے، یہ محبت کی وجہ بن جاتا ہے، یہ سبب ہے، محبت کا باعث ہے، محرک ہے، یہ داعی ہے جس کی وجہ سے انسان کے دل میں کسی کی محبت آتی ہے۔ اگر کائنات کے سارے احسان جو ہمارے اوپر ہیں، ماں باپ کا احسان، رشتہ داروں کا احسان، دنیا داروں کا احسان، یاروں دوستوں کا احسان، خاندان، قبیلہ، گاؤں دیہات، اپنے ملک، شہر، ساری کائنات کے سارے احسان ایک طرف ہوں، اللہ کے محبوب اپنی امتیوں پر جو احسان فرما چکے ہیں، جو فرما رہے ہیں اور قیامت کو جو فرمائیں گے، بلکہ ماں جو انسان کے ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتی ہے، ساری کائنات کی ماں کی اپنے اولاد کے ساتھ محبت کو ایک پلڑے میں رکھیں، حضور کی اپنے امتی کے ساتھ جو محبت اور ہمدردی ہے وہ ایک پلڑے میں رکھیں، بدل میرے نبی کی محبت کا زیادہ نکلے۔ اپنی امتیوں کے ساتھ اس قدر محبت اور حسن سلوک اور ہمدردی رکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا دنیا میں تشریف لے کے آئے، کائنات میں حضور نے پہلا قدم رکھا تو اپنی امت کی یاد فرمائی۔ سبحان اللہ، یہ رمضان سے میاں صاحب فرماتے ہیں سر سجدے محبوب نے رکھیا کی تھی عرض گزاری، بخش کری ماں، بخش کری ماں،
613 میں حدیث موجود ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العزت کے ساتھ وہ مکالمہ جو اس کا ذکر ہوا، نبیوں نے اپنی امتوں کے بارے میں جو کمنٹس کیے، تبصرے کیے، قرآن نے اس کو حکایتاً بیان کیا۔ نبی پاک علیہ السلام قرآن مجید پڑھ رہے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو کی چشمے جاری ہو گئے، آنسو کی لڑیاں جاری ہوگی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، اللہم امتی امتی وبقا، حضور امتی امتی کہہ کے رو رہے تھے۔ جناب جبریل سدرۃ المنتہا کی بلندیاں چھوڑ کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ محمود سے پوچھ کے آؤ، جبریل جا کے پوچھو، فَاسْأَلْهُ مَا يُبْكِيكَ، اے پیارے حبیب یہ بتائیے آپ کو کس چیز نے رلایا؟ تو حضور نے اپنی امت کا غم اور درد بیان کیا۔ جبریل میرے دل میں اپنی امت کا غم اور درد تھا، اللہم امتی امتی، یا اللہ میری امت۔ حضور نے اپنی امت کا تذکرہ کیا۔ جناب جبریل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رب العالمین تیرے محبوب کو آج تیری محبوب کی امت کے غم نے رلا دیا۔ رب نے فرمایا جبریل جاؤ، جا کے ہمارے محبوب کو بتا دو، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ، حبیب پیارے اپنی امت کے بارے میں غم نہ کرو۔ رب کہتا میں آپ کو اپنی امت کے بارے میں راضی فرما دوں گا۔ سنوتی کا فی امت کا، آپ کو اپنی آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دوں گا، غمگین نہیں ہونے دوں گا۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں حدیث نقل کی، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، لا ارضا وواحد من امتی فی النار، جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں باقی رہے گا میں راضی نہیں ہوں گا، میں راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور اعلان ہے اللہ کا، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب پیارے رب آپ کو کتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں، آپ راضی ہو۔ اور حضور فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا کیونکہ آپ نے وعدہ کر دیا جب تک ایک بھی امتی جہنم میں باقی رہے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں نکالتا رہوں گا، نکالتا رہوں گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کو رب نے راضی کرنے کا وعدہ کیا۔ یہ امت کا غم اور درد دیکھیے، سرکار مدینہ علیہ السلام کی ذات اقدس اپنی امت کا کس قدر غم رکھتے ہیں کہ کبھی مکہ میں تو امت کی یاد، مدینہ میں امت کی یاد، یاروں کے جرم میں امت کی یاد، غاروں کی تنہائیوں میں امت کی یاد۔ اور مسلم بازار کی صحیح حدیث ہے، امام حاکم نے مجموع الزوائد میں نقل کی، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے ایک ایک عمل میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، فَمَا رَأَيْتُ مِنْ خَيْرٍ حَمِدْتُ اللَّهَ، میرے کسی امتی کا اچھا عمل میری بارگاہ میں پیش ہو میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرٍّ اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكُمْ، اور میرے کسی امتی کا برا عمل میری بارگاہ میں پیش کیا جائے میں اپنی امتی کے لیے بخشش کی دعا فرما دیتا ہوں، بخشش کی دعا، امت کی ہمدردی۔ اور قیامت کا منظر جس وقت قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور ہر ایک کو اپنی جان کی فکر ہوگی، اور حاملہ اور اپنا حمل گرا دے گی، اپنے بچوں سے بے نیاز ہو جائے گی، ماں باپ اپنے اولاد سے اور اولاد اپنے ماں باپ سے بے نیاز ہو جائے گی۔ اس وقت میدان محشر میں مصدق حاکم کی حدیث ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یوضع للانبیاء منابر من ذهب، توجہ کیجیے، قیامت کا دن ہوگا نبیوں کے لیے، قیامت کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے سونے کے منبر بچھائے جائیں گے۔ کس کے منبر؟ فرمائیں یوضع للانبیاء منابر من ذهب، نبیوں کے لیے سونے کے منبر بچھائے جائیں گے، یجلسون علیہا، سارے نبی اپنے اپنے منبروں پہ بیٹھ جائیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اپنے منبر پہ بیٹھا ہوگا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لا اجلس علیہ قائما بین یدی ربی مخافۃ ان یبعث بی الی الجنہ ویبقى امتی من بعدی، فرماتے ہیں سارے نبی اپنے منبروں پہ بیٹھے ہوں گے پر میں اپنے منبر پہ نہیں بیٹھا گا، اس ڈر کی وجہ سے اللہ کہیں مجھے جنت میں بھیج کے میری امت کو پیچھے نہ چھوڑ دے، میں رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا
میری امت کے کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جو اللہ کی رحمت سے آپ پہ جنت چلے جائیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِي، اور کچھ وہ ہوں گے جن کو میں رب سے شفاعت کر کے جنت لے کے دوں گا. جنت اب ان لوگوں کا عقیدہ سامنے رکھے جو کہتے ہیں کوئی کسی سے کم نہیں آئے گا. آپ کے علاقے میں بھی ہوں گے وہ کہتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ تو حشر تے دن جدوں تو پن سکانا کوئی نبی تے ولی اتنے کم نہیں آنا. وہ کہتے ہیں کوئی کم نہیں آئے گا کسی سے. وہ اپنی جگہ پہ صحیح کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سرکار کی حدیث ہے شفاعتی یوم القیامت حق من لم یؤمن بها لم یکن من اہلها. میری شفاعت قیامت کو برحق ہے پر ملی اسے ہے جو دنیا میں میری شفاعت کو مانگتا ہوگا. کہتے ہیں کوئی کام نہیں ہونا، انہوں نے کام نہیں ہونا، اللہ نے فضل کرنا، سارے نبیوں میں کام ہونا، سارے ولیوں میں کام ہونا. بات میں آ رہی ہے؟ اور حضور کی شفاعت کا تو یہ عالم ہے کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، میرے کریم آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یرغب الی الخلق کلہم، تو جو کیجیے یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم علیہ السلام. حضور فرماتے ہیں ساری مخلوق کے خدا قیامت کے دن میری طرف راغب ہوگی، میری طرف دیکھ رہی ہوگی، حتیٰ کہ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی رغبت بھی قیامت کے دن میری طرف ہوگی. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں ابراہیم جو جد الانبیاء نبیوں کے باپ ہیں وہ بھی قیامت میں، حضور فرماتے ہیں میں مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہی ہوں. تو پھر اعلیٰ نے سچ ماری. اعلیٰ فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. امام فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت ہے. اور کوئی بندہ یہ کہے کہ نبی ولی کم نہیں آئیں گے تو پھر وہ تو سیدھا کدھر گیا؟ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. تو حضور کے سے بڑھ کر ہمارے اوپر کسی کا احسان نہیں. اس کی سب سے بڑھ کر محبت بھی اللہ کے پاک نبی کے ساتھ. ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار دولت مال جائیداد سب کچھ یہاں رہ جائے گا. یہ آخرت میں صرف دینی تعلق کام آئے گا یا آخرت میں کام آئے گا تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کام آئے گا. تو اس لیے محبت حضور کی ذات کے ساتھ. اب جب محبت انسان کو ہوتی ہے ایک تو بات میں اللہ نوری سمجھتا ہوں حضور کی ذات اقدس کی محبت کا جو قیمت ہے جو مقام ہے وہ جو کہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ایک اعلان فرمایا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں جو حضور نے اعلان کیا جو سرکار نے بات کہی ہے اسلام لانے کے بعد اتنی خوشی مجھے کبھی نہیں ہوئی جتنی حضور کے فرمان پر خوشی ہوئی. وہ خوشی وہ بات کیا تھی؟ فرماتے ہیں ایک دن ہم مسجد شریف سے نکل رہے تھے، مسجد نبی شریف سے حضور کے ساتھ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کے نکل رہے تھے. ابھی مسجد سے نکلے تو ایک پینڈو دیہاتی آ گیا اور اس نے آ کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ. حدیث سنی آپ نے، میں نے اپنے انداز میں سنانی. یا رسول اللہ متی الساعۃ، اے اللہ کے نبی یہ فرمائے قیامت کب آئے گی؟ پینڈو تھے نا دیہاتی کے تو ظاہر ہے ان کے انداز اپنے ہوتے ہیں. حضور یہ فرمائے قیامت کب آئے گی؟ تو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے دو طرح الفاظ ہیں فرمایا کہ ما عدد لہا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں. میرے پاس کچھ بھی نہیں. بخاری کا ایک طریق یہ ہے جس میں الفاظ یہ ہیں مضمون یہ ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسری حدیث کے اندر کہ حضور میرے پاس ما عدد لہا کبیرہ صیام ولا صلاۃ ولا صدقۃ، حضور میرے پاس زیادہ نمازیں نہیں، زیادہ صدقے نہیں، زیادہ روزے نہیں، لیکن اتنی بات ہو رہے ہیں وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. حضور میں اللہ کے ساتھ اللہ کے محبوب سے محبت بڑی کرتا ہوں.
اور حضور نے آگے سے کیا فرمایا؟ فرمایا انت مع من احببت، جہاں پھر تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم جب سے اسلام قبول کیا ہے اتنی خوشی، اسی حدیث کا اگلا حصہ فرماتے ہیں اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی جتنی حضور کے اس فرمان کے اوپر خوشی ہوئی ہے۔ اور لوگوں سن لو، انی احب النبی و ابا بکر و عمر، لوگوں سن لو میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر سے محبت کرتا ہوں، میں حضور سے محبت کرتا ہوں، ساتھ ابو بکر عمر کا نام لیا، صحیح بخاری کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، میں ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ، خادم رسول، 10 سال میرے کریم آقا علیہ السلام کی خلوت و جلوت دیکھنے والے، 10 سال حضور کی خدمت میں رہنے والے، جو ایک لمحہ حضور کی بارگاہ میں رہے اس کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو جو محبت کہتے ہیں سبحان اللہ، امام نے حضرت کی فرماتے ہیں ان شرف الصحبت برؤیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يعادله عمل ولا يوازيه شرف، فرماتے ہیں ایک لمحہ رخ مصطفیٰ کو دیکھنا یہ اتنا بڑا عمل ہے، دنیا میں کوئی عمل اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی شرف اس شرف کا موازنہ نہیں کر سکتا، جس نے ایک لمحہ دیکھا ہو اس کا مقابلہ کوئی نہیں۔ تو جس نے 10 سال حضور کے ساتھ گزارے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگلی بات سنیے، یہ تو 10 سال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزارے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، لوگوں میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر سے محبت کرتا ہوں، اگرچہ میرے عمل ان جیسے نہیں ہیں، اگرچہ میرے عمل ان کی مثل نہیں ہے، فرماتے ہیں ارجو ان اکون معہم، مجھے امید ہے کہ رب میرا حشر انہی کے ساتھ فرمائے گا۔ تو ایمان سے بتائیں جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ 10 سال حضور کی خدمت کرنے والے ابو بکر و عمر کو اپنے سے اتنا افضل سمجھتے ہوں کہ وہ خواہش کرتے ہوں کہ اللہ مجھے ان کے ساتھ میرا حشر فرما دے، اس ابو بکر و عمر کا مقام رب کی بارگاہ میں رسول پاک کی بارگاہ میں کتنا بلند و بالا ہوگا۔ اور پھر یہی انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث امام ابن عبد البر اندلسی اپنی کتاب الاستیاب فی معرفت الاصحاب میں لکھی ہے، کسی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو کہا کہ انا حب علی و عثمان لا یجتمعان فی قلب واحد، وہ جو کریں اس نے کہا کہ علی کی محبت اور عثمان کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، کسی نے کہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو، تو آپ نے فرمایا کذبوا واللہ، اللہ کی قسم جھوٹے ہیں یہ لوگ، فرماتے ہیں کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، رب نے علی اور عثمان کی محبت ہمارے سینوں میں جمع فرما دی۔ ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیار کا جو اعلان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ ہم کہتے ہیں تیرے چاروں ہمدم ہیں کہ جانو یقدل بو بکر عمر عثمان و علی، لیکن ان سب میں سے مقام اللہ نے جو افضل عطا کیا ہے وہ جناب ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور وصفہ سردار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عقیدے کی بات اپنے پلے باندھ لیں، کیونکہ آج کل ہمارے سٹیجوں کو، ہمارے ممبروں کو، ہمارے محرابوں کو استعمال کیا جاتا ہے اور نام اہل سنت کا، لیبل اہل سنت کا اور جو ہے وہ جو ٹائٹل اہل سنت کا دے کے وہ لوگ جو ہے نا مجبوراً کسی اور کا بیچتے ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو اہل سنت پاک.com، کوئی کہتا ہے اہل سنت اصلی اہل سنت، کوئی کہتا ہے خالص اہل سنت۔ اہل سنت کسی گلی محلے کا نام نہیں ہے کہ جو اس محلے گلی میں رہتا ہے وہ اہل سنت ہے، اہل سنت عقیدے کا نام ہے۔ بولی کس کا نام ہے؟ عقیدے کا نام ہے۔ اور عقیدہ اہل سنت کا 14 صدیوں سے صحابہ سے لے کر آج تک یہی چلا آ رہا ہے، اور ہمارے جمعہ کے خطبے کا یہ حصہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق۔ بولے سیدنا ابو بکر صدیق۔ کوئی بلاتے نا وہ کوٹ چھوڑ کے پی کے تو کہتے ہیں دمان دم مسکل اندر علی کا پہلا نمبر، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، نہ مولا علی کا عقیدہ، نہ اہل سنت کا عقیدہ، نہ داتا صاحب کا عقیدہ، نہ غوث پاک کا عقیدہ ہے۔ مولا علی کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، صحیح بخاری کے اندر 3677 نمبر حدیث ہے، آپ کے بیٹے محمد ابن حنفیہ نے پوچھا کہ حضور یہ فرمائے ایت الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کون سی ہستی سب سے افضل ہے؟ صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں 3671 نمبر حدیث ہے۔ تو مولا علی کی زبان پر جس کا نام آیا وہ ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آج آپ کو صبح میں
نے کہا حضور ان کے بعد کن کا مقام ہے؟ تو فرمایا ان کے بعد حضرت عمر کا مقام ہے۔ امام ابو یوسف قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ اپنی کتاب الاصال امام ابو حنیفہ کی سند کے ساتھ صفحہ نمبر 207 پہ حدیث نمبر 924 لے کے ہے، مولا علی کے سامنے ایک شخص صاحب نے کہا کہ ما رأیت احدا خیرا منکا، یا علی میں نے بڑے بڑے فضیلت والے لوگ دیکھے پر آپ سے افضل آج تک میری نگاہ میں کوئی نہیں دیکھا۔ مولا علی فوراً ٹھہر گئے، فرمایا یہ بتا حل رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نے اللہ کے نبی کو دیکھا؟ قال لا، کہنے کا نہیں۔ فرمایا حل رأیت ابا بکر و عمر، تو نے ابو بکر و عمر کو دیکھا؟ قال لا، کہنے کا نہیں۔ فرمایا سن، لو اخبرتنی انک رأیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضربت عنقک، اگر تو یہ کہہ دیتا کہ میں اللہ کے نبی کو دیکھا میں تیری گردن اڑا دیتا۔ ولو اخبرتنی انک رأیت ابا بکر و عمر لاوجعتک عقوبۃ، اور اگر تو یہ کہتا میں نے ابو بکر و عمر کو دیکھا میں تیرے پھر بھی نہیں لڑتا، لاوجعتک عقوبۃ، میں تجھے سخت سزا دیتا، کیونکہ ابو بکر بھی مجھ سے افضل ہے، حضرت عمر بھی مجھ سے افضل ہے۔ یہ مولانا کا عقیدہ، یہ عقیدہ تصاویر، یہی موسیقہ کا عقیدہ، اور یہی ہم کہتے ہیں چاروں یار نبی دے عاشقی، سبحان اللہ بہت رہا، چاروں یار نبی دے عاشقی، کوئی نہیں ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا مقام اور شرف اور رتبہ دیکھیے کہ جس کو اللہ کی محبوب کی محبت کامل مل جائے عمل تھوڑے بھی ہوں رب قبول فرما لیتا ہے۔ اب یہ محبت کا ذکر کرنا، حضور کی تعظیم کا ذکر کرنا، سرکار کی عشق اور محبت کا ذکر کرنا، نعوذ باللہ تعالیٰ لوگوں کو عمل سے بے راہ کرنے کے لیے نہیں، ان کی بے عملی کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے محبوب کی محبت کتنی ضروری ہے، کتنی ضروری ہے حضور کی محبت، اور حضور کی محبت اور تعظیم نہیں تو بے ایمان سرے سے موجود ہے نہیں۔ اب ایک ہے محبت اور ایک ہے اس محبت کے تقاضے، محبت کے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف محبوب کی ذات سے محبت نہ ہو، محبوب کی صفات سے محبت بھی ہو، صرف محبوب کی صورت سے محبت نہ ہو، محبوب کی سیرت سے محبت بھی ہو، اور محبت کا صرف زبانی جمع خرچ ٹائٹل اور دعویٰ نہ ہو، بینر پہ، فلیکس پہ، دیوار پہ بال چاکی کروا کے عاشق رسول محب مصطفیٰ یہی تک نہ ہو، بلکہ اس کا عمل، اس کا کریکٹر، اس کا کردار، اس کا حال بتائیں کہ یہ حضور کا عاشق ہے۔ محبت صرف کام کا نام نہیں، توجہ کیجیے، محبت کام کا نام نہیں کہ صرف کان سے کہہ دیا، محبت جو ہے اس کا اظہار حال کے ساتھ ہوتا ہے۔ کسی عربی شاعر نے کہا تھا کہ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، بھئی اگر تیری محبت اپنے محبوب سے سچی ہوتی تو تو اپنے محبوب کی بات ضرور مانتا۔ ان المحب لمن یحب مطیع، کیونکہ محب اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے، فرما بردار
فرماتا ہے جدھر محبوب لا دینا ادھر لگ جائے، لگ جائے جدھر ویکھے راز ماہیدہ لگے اس سے بننے ہوئے. بے شک سلطان کو فرماتا ہے جدھر ویکھے سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے دے جدھر ویکھے راز ماہیدہ لگے اس سے. اب محبوب جو ہے وہ راضی ہے کہ میرا امتی 5 وقت کا نمازی بن جائے. امتی کی صبح جاگ ہی نہیں کھلتی. اللہ محبوب راضی ہے کہ میرا امتی میری سیرت کا پیروکار بن جائے، اپنے چہرے پہ میری سنت داڑھی سجا دے، اپنے سر پہ امامہ سجا دے. میرا امتی اپنے لباس کو میری سنت کے مطابق کر لے، اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کال حال گفتار کردار سب میری سنت کے سانچے میں ڈال لے. محبوب اس پہ راضی ہیں. اور سلطان کو فرماتے ہیں جدھر بیٹھے راز ماہیدہ لگے اسے. فرماتے ہیں عاشق سویو حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پاک حضور کی سیرت کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں. لوگ جو مرضی کہیں، برادری جو مرضی کہے، کمپنی یار دوست بیلی جو مرضی کہیں، ہم نے حضور کی سنت نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مطابق اس وقت ہم چلیں گے، جہنم میں بیڑا پار ہوگا. اللہ ہم کی توفیق عطا فرمائے.